اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن پاک سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کے مشکل الفاظ ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ ایک لفظ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، دوسرا حرف میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتا دوں گا اس لفظ کو سیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سورۃ الطلاق کے اندر آیت نمبر 4 میں ایک لفظ لکھا گیا ہے، آیت نمبر 4 کے شروع میں واللائی۔ اب دیکھنے میں تو مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب آپ سیکھ لیں گے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی باقی، ٹھیک ہے جی۔ ہم سیکھتے ہیں۔ واو کے بعد ہمارے پاس الف ہمیں نظر آ رہا ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ لکھا گیا ہے، اس کے بعد شد والا حرف ہے۔ اب ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے شد والا حرف پڑھنا ہے یا الف پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے قاعدہ قرہ حضرات سے سن رکھا ہوگا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتی ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے لمبا پڑھا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ الف ہے، لیکن الف کے بعد شد ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی شد کسی حرف پر آ جائے ہم نے الف کو نہیں دیکھنا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الف کو نہیں دیکھنا بلکہ پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، ہم نے اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لینا ہے۔ واو لام زبر ول، ٹھیک ہے۔ الف نہیں پڑھنا۔ خالی الف کس طرح پڑھتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور ویڈیو کے آخر میں اس کا ٹائٹل بھی لگا لوں گا، وہ ویڈیو کو میں آخر میں جو ہے نا اینڈ اسکرین پہ لگا لوں گا، آپ ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو واللائی ہم جوڑ کرتے ہیں، واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، لام کھڑی مد زبر لا، ول لا۔ پچھلی ویڈیو میں شد والی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شد کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واللائی، ٹھیک ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اشہر کے بعد واللائی پھر آ گیا ہے، لیکن اب جو واو ہے، لام مشدد سے پہلے جو واو ہے اس پر بھی شد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، وقف نہیں کرنا، ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اشہر، اشہر جو وہ ہے نا واللائی کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح ملانا ہے؟ اس طرح جی، را واو دو زیر ریوں، اشہریوں، اشہریوں، واللائی لم یحضن ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا قرآن پاک کا مشکل ترین لفظ۔ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور خالی الف والی جو بات ہے، جو ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حرف کی طرف۔ سورۃ المجادلہ کے اندر ہے ہمارے پاس وہ لفظ، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ لفظ لکھا گیا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اس ویڈیو میں بھی ہمارے پاس اس لفظ میں بھی ہمارے پاس سین مشدد ہے، آخر میں دیکھیے گا سین مشدد ہے، اور سین مشدد سے پہلے الف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس وہ والی بات نہیں ہے جو واللائی میں تھی، ٹھیک ہے۔
اب ہمارے پاس یہاں پر مد بھی ہم نے کرنی ہے، وہاں پہ بھی کرنی تھی، لیکن ہم نے یہاں پہ بھی مد کرنی ہے۔ مد کے ساتھ اس لفظ کو پڑھنا ہے ایتماس، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جوڑ میں میم الف سین زبر، میم الف سین زبر، مد کو پڑھیں یا نہ پڑھیں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں جب انشاءاللہ العزیز مد والی ویڈیو بتاؤں گا، مدات کیسے کرنی ہے، مدات کی قسمیں کیا ہیں، کتنی ہیں اور کیسے ان کو پڑھنا ہے، تو اس میں آپ کو خوب واضح ہو کر سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے مد کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہم جوڑ میں مد کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، تو کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے۔ میم الف مد، میم الف سین مد زبر، میم الف سین مد زبر، میم الف سین مد زبر، ماس، ٹھیک ہے جی۔ ایتماس، 3 مرتبہ میں نے آپ کے سامنے جوڑ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لفظ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔